سب کو اس بزم میں جامع صدیقیہ کی طرف سے، باپو کی طرف سے خصوصی مبارکباد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انگریزی میں ایک مثال ہے، instead of to thirst the darkness it is better to light a lamp۔ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے ایک علم کی شمع جلا دیں۔ تو جب آپ اس خطے میں راجستھان میں داخل ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس علم کی شمع کا نام غلام حسین باپو ہے۔ جب آپ اس خطے میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہ نہ کہتے ہو کہ اس درسگاہ میں صرف انگریزی اور ہندی نہیں، آدمی سے انسان بنانے کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ جہاں رحم دلی سکھائی جاتی ہے، جہاں انسانیت کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، جہاں آدمی سے انسان بنایا جاتا ہے۔ یہاں صرف انگریزی پڑھنے کے بعد اپنے فن سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے لوگوں کے حقوق کو غصب نہیں کیا جاتا۔ یہاں وہ پاٹھ پڑھایا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو بیچو، اپنے مال کو بیچو، اپنی قوت لگاؤ، اپنی طاقت لگاؤ اور انسانیت کی خدمت کرو۔ یہ چراغ، یہ جذبہ پیدا کرنے کا کام ان خانقاہوں نے کیا۔ اور یہ جذبہ، یہ جو لوگ آئے ہیں، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے ناممکن ہے کہ اس طریقے سے لوگ کو حاصل کرو، اس کے لیے چاہے چین جانا۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں، جتنے بھی فن ہیں، ہر فن میں تم کو مہارت رکھنی ہوگی۔ جب تک ہم دنیا کو دینے والے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری قدر نہیں۔ جب تک ہم دینے والے تھے اس وقت پوری دنیا میں ہمارے پیریڈ کو، ہمارے کال کو گولڈن کہا گیا، سنہرا کہا گیا۔ آج کی تاریخ میں ہم صرف لوڈ کرنے والے ہو گئے، فیس بک اپلیکیشن لوڈ کر لو، واٹس ایپ کو لوڈ کر لو، ہم نہیں دے رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس وقت جس اپلیکیشن کو ہم دیں گے جو دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی، لوگ ہماری قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آج جو یہاں سے سبق ہے، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، یہ درسگاہ صرف کتاب کی بات نہیں سکھاتی۔ جب ہم وابستگی بتاتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی وابستگی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سبق ہم خود کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے تم عزت کے ساتھ جہاں ہو وہاں رہ سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درسگاہیں ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، تاریخ اٹھائیے، گروور کی کتاب اٹھائیے جو RSS کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی میں 1857 کے بعد وہ لوگ جن خانقاہوں سے متاثر تھے، وہ تمام علماء اور مشائخ نے انگریزوں کی بربریت کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد کی آواز بلند کرنے والے ہر مسجد کے علماء اور مشائخ تھے، اور وہ علماء وابستہ تھے ان خانقاہوں سے، یعنی ان خانقاہوں سے درس لیا جاتا تھا کہ دیش پہ فدا ہو جانا یہ محمدی مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس خانقاہ کے پلیٹ فارم سے تم کو پھر یہ درس دیا جاتا ہے کہ اتحاد کو بنا کے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج اس خانقاہ سے یہ درس دیا جاتا ہے، اگر کوئی اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرے،
اس ملک کی عظمت پہ، اس کی شان پہ، اس کے ترنگے پہ کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہیں کون سا سبق اس خانقاہ نے پڑھایا ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے۔ کیا تم ثابت کرو گے؟ بے شک ضرورت ہے کہ ہم علم اور حکمت، مولانا فرماتے ہیں وہ قوم جس کے پاس نالج تو ہے لیکن وزڈم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تو علم اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے یہاں پہ بتایا کہ ماحول الگ ہے، رنگ الگ ہے، اس وقت پولیٹیکل سینٹرز الگ الگ ہیں، ان کے طریقے کار الگ ہیں، ان کی آئیڈیالوجی الگ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری وابستگی ہے تو دیکھو وہ دور جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے اندھیرا تھا، سچ بولنا محال تھا، اپنے ہی خاندان کو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن جب حق کی صدا بلند ہوئی تو دیکھو اندھیرے مٹ گئے، اجالے آ گئے۔ لوگ نے انہی بچیوں کو جو زحمت سمجھتے تھے آج رحمت سمجھنے لگے۔ وجہ ایک ہی ہے، آج اسی پیغام کو باپو اس سرزمین سے گھر گھر پہنچا ہے، ایک ایک لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم بھی ایک شمع بن کے اپنے علاقوں میں رہو، ایک سولجر بن کے رہو، ایک سپاہی بن کے رہو، ہمیشہ سجگ رہو، ہمیشہ الرٹ رہو اور محنت کش بنو، سستی مت آنے دو۔ ایک ڈاکا کہتا ہے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات ہوئی اسی کو بڑھا دے، کسی نے کہا کہ نشے کی بیماری بڑی پوری طریقے سے پھیل نہیں ہے۔ میں بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ایجنڈا ہے کہ وہ پھیلاتی ہے، اگر وہ چاہے کسی بھی خطے کے اندر ڈرگز نہیں آ سکتی، ناممکن ہے کہ وہ چلائے جائیں، وہ چلائے جاتے ہیں۔ تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے علاقوں کے اندر جس طریقے سے علم کی اور دیگر دوسرے پروگرامز کو فروغ کرنے کے لیے تمہیں تنظیمیں بنائی ہیں، اس طریقے سے یہ برائیاں داخل نہ ہو علاقے میں، اس کے لیے بھی ایک فورم کی ہے، کیونکہ اگر ایک بھی شخص اگر نشے میں ہو گیا تو وہ گھر اور خاندان کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ یہ میسج بھی، یعنی کہ اس درسگاہ سے یہ میسج دیا جاتا ہے برائیوں کو تیاگ دو، اچھائیوں کو اپنا دو۔ یہ درسگاہیں نشے سے روکنے کا کام کرتی ہیں، یہ درسگاہیں برائیوں کے خاتمے کا کام کرتی ہیں۔ شراب پہ کھڑے ہونے والے، شراب کے ٹھیکوں پہ شراب خریدنے والوں کو نہیں روکا جاتا، مسجد کے باہر نماز پڑھنے جو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں حکمت سے کام لینا ہے۔ لوگ چاہیں گے کہ معاشرے کو خراب کیا جائے، تم اگر مضبوطی کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے وابستہ رہو گے، ان آستانوں سے جڑے رہو گے، ان خانقاہوں سے جڑے رہو گے، یقین مانو کسی قسم کا وائرس تمہاری سوسائٹی میں داخل نہیں ہو سکتا، تمہیں زیر نہیں کیا جا سکتا، تمہیں دبایا نہیں جا سکتا، تمہیں کچلا نہیں جا سکتا، تمہارے حقوق تم تک پہنچیں گے۔ ضرورت ہے کوئی اتحاد کی اس ٹیل کو بنا کے رکھو۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا اسے ہم اپنی زندگی سے زیادہ آگے جانیں۔ جب ہم ایسا کر کے رہیں گے تو بے شک عزت بھی ملے گی اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی۔ میں اس امید کے ساتھ آپ کے بیچ سے رخصت ہوتا ہوں، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ علم، جیسا میں نے کہا، علم کی شمع اپنے علاقوں میں جلائے تھے، اور نئے بچے جو بڑے ہیں 4 سال 5 سال 6 سال کے جو بچے بھی ہوئے ہیں، کوشش کیجئے ایسے بھی ہو، کچھ بھی پڑھے، ان کو پڑھائیے، اور علم دین اور علم دنیا اس کو بانٹیے مت۔ دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں، وہ چاہے آرکیٹیکچر ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے فزکس ہو، سب دین کا حصہ ہے۔
آپ کو کسی نہ کسی حصے میں اپنی حصے داری درج کرانی ہے، کسی حصے میں مہارت حاصل کرنی ہے اور دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ کل بھی ہم دینے والے تھے اور مستقبل بھی ہم دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔